السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھیوں، آج ہم اپنے تیسرے سبق کا آغاز کریں گے جس میں ہم اعراب کو سمجھیں گے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں، دعا سے کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے سبق نمبر 3 میں ہم اعراب کو سمجھتے ہیں۔ اعراب کا تعلق قرآن یا عربی زبان سے ہے، دوسری زبانوں میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ عربی زبان میں اعراب بدو یا عربی کو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک یا عربی گرامر میں اعراب ایک بنیادی چیز ہے جس کی بنیاد پر الفاظ کے معنی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ کسی بھی لفظ کے آخر میں ہونے والی تبدیلی جس سے معنی نہ بدلیں ان کو اعراب کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں اکثر جگہ اللہ کا لفظ آیا ہے، کبھی اللہ کے آخر میں جو ہا ہے اس پر پیش ہوتا ہے تو وہ اللہ بن جاتا ہے، کبھی زبر آ کر وہ اللہ بن جاتا ہے، یا کبھی زیر آ کے وہ اللہ ہی ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ کی پوزیشن کو ظاہر کرتے ہیں۔ جیسے اردو میں فعل، فاعل، مفعول کو ہم پڑھتے ہیں، یا انگریزی میں سبجیکٹ یا آبجیکٹ ہوتے ہیں، تو زیر زبر پیش جو لفظ کے آخر میں آتے ہیں ان سے لفظ کی پوزیشن جان کر اس کے معنی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اعراب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی رفع یعنی مرفوع، دوسری نصب یعنی منصوب، اور تیسری جر یعنی مجرور۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے بالکل نئے ہیں، مگر چونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں تو ان سے واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ اعراب کو سمجھنے کے لیے حرکات کا جاننا ضروری ہے کہ حرکات کسے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حرکات کو دیکھیں گے۔ جیسے اردو میں جیسے زبر ہوتا ہے تو اس کو عربی میں ہم فتحہ کہیں گے، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ۔ سکون، اس کے علاوہ سکون ہوتا ہے یعنی جزم، شدہ یعنی تشدید۔ ان کے علاوہ 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش ہوں تو ان کو ہم تنوین کہیں گے۔ اسم کے آخری حرف پر حرکات کی کیا اہمیت ہے یا یہ کیوں ضروری ہے؟ ان سوالات کا جواب یہ ہے، حرکات کے ذریعے ہم اعراب کی پہچان کرتے ہیں۔ کسی بھی اسم یا لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو دیکھنا ہوگا کہ اگر آخری حرف پر ایک پیش یا 2 پیش ہوں تو اسے ہم کہیں گے مرفوع یعنی رفع، اور اگر 1 زبر یا 2 زبر ہوں تو منصوب یا نصب، اور ایک زیر یا 2 زیر ہوں تو وہ مجرور یعنی جر کہلائیں گے۔ اس طرح ان حرکات سے اعراب کی پہچان ہوتی ہے۔ اس سلائیڈ میں ہم پہلے مذکر مفرد کی مثالوں سے رفع، نصب اور جر کو پہچاننے کا طریقہ سیکھیں گے۔ جیسے ایک مثال ہے مسلمن، یہ مذکر ہے۔ اب اس کے آخری حرف کو دیکھیں، آخری حرف میں میم ہے اور اس پر 2 پیش لگے ہیں۔ تو جب کسی بھی اسم کے آخری حرف پر 2 پیش یا 1 پیش ہو تو وہ مرفوع یعنی رفعی حالت میں ہوں گے اور وہ رفع کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری والا دیکھیں آپ، مسلمن ہے۔ اب یہاں پر 2 زبر لگے ہوئے ہیں، تو جب 2 زبر آخر میں ہوں تو وہ منصوب یا نصب کہلائیں گے۔ تیسری والا اس میں دیکھیے، اسی لفظ کو نیچے میم کے نیچے 2 زیر ہیں تو وہ جر کی حالت میں آ گئے اور وہ مجرور ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے کافرون میں 2 پیش ہے تو وہ رفعی حالت میں ہے۔ کافرن وہ نصبی حالت میں ہے۔ اسی طریقے سے کافرن تو وہ جرعی حالت میں ہے۔ پھر صادقن رفعی حالت ہے، صادقن 2 زبر آ گئے، وہ نصبی حالت ہو گئی، نصب میں ہو گیا۔ اور اسی طریقے صادقین
وہ مجرور ہو جائے گا، یعنی جر کی حالت میں، جری حالت میں آ جائیں گے۔ تو جب کسی بھی، آپ نے دیکھا یہاں پہ کہ کسی بھی اسم کے آخری حرف پر اگر دو پیش ہوں تو وہ رفع، دو زبر ہوں تو نصب، اور دو زیر ہوں یا ایک زیر ہوں تو وہ جر ہو جائے گا۔ ابھی ہم نے حرکات کی مدد سے اعراب کو سمجھا ہے۔ اس میں آپ ایک بات نوٹ کیجئے کہ جو منصوب ہے یا نصب ہے، اس میں الف کا اضافہ ہے، اور جیسا مسلمن ہے اس میں بھی الف ہے، کافرن میں بھی الف ہے، اور صادقن میں بھی الف ہے، اور اس کے اوپر دو زبر لگے ہوئے ہیں، مگر یہ چیز جو ہے وہ رفع اور جر میں نہیں ہے۔ تو خالی نصب میں الف کا اضافہ کیوں ہے، اس کو ہم اعراب کے حصہ 2 میں جانیں گے۔